اور آج کی تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے مریخ پر جانے کے لیے۔ ایلن مسک اس بات پر کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے کہ ہم اپنی اگلی دنیا مریخ پر بسانے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ 2025 سے جو آفات شروع ہونے والی ہیں یا جو کہا گیا ہے بہت سے لوگوں کی جانب سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بابا وانگا کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ 2020 کے بعد سے جو آفات شروع ہوں گی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا اس طرح سے ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پا رہی کووڈ کے بعد، جس طرح سے 2020 سے پہلے کی دنیا تھی۔ اور اب مزید اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، جیسا کہ لاس اینجلس میں آگ لگنا، جیسا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جنگوں کا آغاز ہونا، چائنا میں ایک بار پھر نئے وائرس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چہمگوئیاں ہیں کہ دنیا دوبارہ سے بند ہونے جا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کو شاید اس بارے میں بہت پہلے سے معلومات ہیں کہ دنیا آفات کا شکار ہونے جا رہی ہے، اور بہت سے ہمارے چینلز نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے حقیقت ٹی وی کو بھی سنا ہوگا، اس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ بدترین سال بھی ہو سکتا ہے 2025، اور بالخصوص جو تیسری درجے کے ممالک، تھرڈ ورلڈ دنیا جو ہے، اس کے لیے زیادہ آفات آ سکتی ہیں۔ جو ممالک تو تھوڑے سٹیبل ہیں وہ تو ممکن ہے ان چیزوں کا مقابلہ کر جائیں، لیکن ہمارے جو ممالک ہیں وہ کیسے ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے؟ سو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جنگوں کے رکنے کے امکانات ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں امن ہونے کی بات کی جائے گی، اور تیسری بات یہ کہ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ کو ناکامی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھ پر حملہ کیا گیا، مجھے مار دینے کی کوشش کی گئی، اور مجھے امریکہ کو عظیم تر بنانے کے لیے مجھے میرے خدا نے محفوظ رکھا۔ اچھا، بہت ساری سملیرٹیز ایسی ہیں، اگر آپ محسوس کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین سے لے کے صدر منتخب ہونے تک اتنی زیادہ سملیرٹی ہے پاکستان کے پاپولر ترین شہرت یافتہ بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھنے والے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان بھی اسی طرح پاکستان کے اقتدار میں آئیں گے، تو پاکستان کے معافی چاہتا ہوں حکمران بنیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا بار بار اظہار کیا کہ ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ، یعنی انہوں نے تو یہ لفظ بولا کہ بدبودار اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر آپ لوگوں نے اس سے جنگ لڑ کر قطاروں میں کھڑے ہو کر مجھے ووٹ دیا ہے۔ تو 8 فروری یاد کیجئے کہ 8 فروری کو بھی پاکستانی عوام نے پورے پاکستان کے مافیا کو شکست دے کر، اور نشان نہ ہونے کے باوجود نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے عمران خان کو منتخب کیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ رجیم چینج ہو چکا ہوا تھا، اور رجیم چینج کے تحت آنے والا یہ مافیا اور نواز شریف کی پاکستان کے لیے کی گئی سازشوں کی وجہ سے، وہ لندن پلان کے مطابق اور اس کی اداکارہ مریم نوٹنکی کی جانب سے، اور چونکہ یہ بڑی فتنہ عورت ہے، اس عورت کے فتنے کے باعث اور نواز شریف کے باعث شہباز شریف، زرداری، فضل الرحمان، ان سب کی وجہ سے عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گئے تو ان کی سیاست کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، جو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ عمران خان کو کسی طرح سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر رہا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی بھی توہین ہے، یہ عمران خان کی بھی توہین ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے ایک شخص نے کسی دوسرے ملک کو برباد کیا ہے، اس کی تباہی کی ہے، اور دوسرا اس کا بندہ جو ہے یا دوسرا اس کا بھائی جو ہے، اس نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم نے وہ ملک کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، تو اب ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، کسی حد تک یہ بات بڑی مدلل ہے، بات ٹھیک ہے کہ اگر میں کسی جگہ کو خراب کرتا ہوں اور میرا بھائی اس جگہ کو ٹھیک کر دیتا ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس بات پر قائم ہوں کہ ٹرمپ کی وجہ سے عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے، پاکستانی عوام کی وجہ سے باہر آنا چاہیے، پاکستانی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 14 سال سزا سنا دینے کے بعد بھی پاکستان کی عوام کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کا مافیا کامیاب ہے، اور یہ آنے والے وقت میں آپ سب لوگوں کو اسی طرح اپنے پیروں کے نیچے لے لے گا۔ لگ تو یہی رہا ہے، باقی آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ تو فیصلہ وقت ہی کرے گا، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں
جنگوں کے رکنے کا امکان ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے بلاگ